علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رمضان اب مہمان ہے، اور ہم اسے آج کا جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ الوداع رمضان ہے، یعنی رمضان کو الوداع کہنا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک تابعی ہیں الفضل، جو لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب کر دے، اور جب وہ رمضان نصیب ہو جاتا تھا تو پھر 6 ماہ تک اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اب لمحہ فکریہ یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے روزے اسی طرح رکھے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ کیا ہم نے نمازیں اسی طرح ادا کی؟ کیا ہم نے قیام اللیل اسی طرح کیا؟ تو اب دیکھیں کہ یہ اب آخری حصہ جا رہا ہے، اور 2 روزے یا 3 روزے رہ گئے ہیں، اور رمضان ہم سے بچھڑ جائے گا، اور پھر یا مقدر یا نصیب کہ اگلے سال کس کو دیکھنا نصیب ہو اور کس کو دیکھنا نا نصیب ہو، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو آخری عشرے میں بھی یہ دعا جو ریکمینڈڈ ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اور تو جو ہے ہمیں معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح دیکھیں کہ پہلے جو عشرے میں تھی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ ریکمینڈڈ دعا ہے جو اللہ کے رسول محبوب نے فرمائی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اے میرے رب استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تمام گناہوں سے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے یعنی معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ تینوں جو آیات ہیں، کیا ہم نے اس کا اعادہ کرتے رہے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہے ہیں؟ اور پھر وہ حدیث مبارکہ جو میں نے کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسرا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو جب آپ خطبے کے بعد ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج ذرا مختلف انداز میں آپ نے یہ خطبے سے پہلے جو آپ کا رویہ تھا، برتاؤ تھا، وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، مختلف تھا، کہ آپ نے ہر جو ہے وہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا، تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ تو اللہ کے رسول محبوب نے فرمایا کہ ہاں، جب میں نے پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے تو جبرائیل امین تشریف لے آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک گرد آلود ہو یا وہ ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کریم ملا اور اس نے اس میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا استغفار کر کے اپنی جو ہے وہ گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو، یعنی نہ حاصل کی ہو، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائی ہو، تو اس پر لعنت ہے، یعنی اس کی ناک گرد آلود ہو۔ عرب میں یہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی ناک گرد آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ فرمایا رمضان کے بارے میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا،
غفر لہ ما تقدم من ذنب. یہ متفق علیہ حدیث ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کو، بخاری میں، مسلم میں، دونوں میں. من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان و احتسابا، یعنی ایمان کے ساتھ اور اپنے احتساب کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ پہلے کر چکا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ کے رسول مکرم نے فرمایا کہ من قام رمضان، یعنی قیام اللیل کے بارے میں دیکھیں کہ کتنی زبردست یہ حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتساب، کہ جس نے قیام اللیل کیا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور خود احتسابی کو مد نظر رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ رب العزت اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی زبردست یہ چیزیں ہیں کہ ہم اتنا پیارا، اتنا جو پوتر اور اتنا جو مبارک، اتنا بلیسڈ منتھ جو ہے نا، مہینہ ہمارے پاس آیا ہے اور ہمیں اتنا بڑا موقع دیا گیا ہے. تو کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے واقعی استغفار کیا؟ کیا ہم نے واقعی اللہ سے توبہ مانگی اپنے گناہوں کی؟ اور کیا ہم نے واقعی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی؟ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی دو راتیں شاید باقی ہیں، 2 یا 3. تو کوشش کریں کہ اس میں یہ جو ریکمینڈڈ دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اس کا اعادہ کریں، اس کا ذکر کریں، بار بار کریں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کا بھی اعادہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا بھی اعادہ کریں، بار بار کہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. نمازوں کے بعد دعائیں کریں، کیونکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ الدعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. تو جب آپ عبادت کریں، اللہ کے حضور جو ہے نا روزہ رکھیں یا قیام اللیل کریں، تو بعد میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پہ رحمت فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے. بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، عالم اسلام کے لیے مانگیں. تو یہ دعائیں بھی بڑی ضروری ہیں. تو اس کے بعد آپ یعنی اس روزے کی اہمیت کا اندازہ تو آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی میں اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر عبادت جو ہے اس کا اجر اللہ پاک نے طے کر دیا ہوا ہے. کہ آپ نماز پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے تو 27 گنا جو ہے اس کا اجر ملے گا. ایک نماز پڑھیں گے تو اس کے اتنا اجر ملے گا. قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے تو اتنا اجر ملے گا. ایک لفظ کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن روزے کا اللہ پاک نے جو ہے وہ اجر کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. اور جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ صرف روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا. اور باقاعدہ فرشتے آوازیں دے کے بلائیں گے روزہ داروں کو کہ بھئی جو روزہ دار ہیں وہ آ جائیں اور باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں. اور کہتے ہیں کہ جب تمام روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یعنی وہ صرف روزہ داروں کے لیے بنا ہوا ہے کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں، ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، کیونکہ یہ ہے بھی میرے لیے. اور باقی تو عبادت کا آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کا پتہ لگتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے، اور کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے. لیکن روزہ ایسا ہے کہ جب تک آپ دوسرے بندے کو بتائیں نا تو اس کا علم نہیں ہو سکتا. اور یہ رکھتا بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ روزے میں آپ کو
بہت سے ایسے مواقع میسر آتے ہیں کہ آپ کے پاس پانی بھی ہوتا ہے، خوراک بھی ہوتی ہے، تنہائی بھی ہوتی ہے، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور روزہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک مخصوص وقت میں جو اللہ نے طے کر دیا ہے، یعنی ڈان سے ڈسک تک، یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، اس میں کھانا پینا اور مباشرت سے باز آنے کا نام جو ہے روزہ ہے۔ اور اس میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، بہت زیادہ احادیث آپ سے منسوب نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، روزے محشر والے دن بندے کی شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے تیری خاطر یہ بھوکا اور پیاسا رہا، اس نے تیری خاطر جو ہے وہ روزے رکھے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اس نے اپنے اوقات میں قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تو آج تو اس کو جو ہے ہماری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو کتنا اہم ہے یہ، یعنی روزے بھی اور قرآن بھی، جب بھی آپ کو ملے قرآن بھی پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اور یہ جو مینیفیسٹو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے یہ جو قرآن ہے، یہ لاسٹ ٹیسٹامنٹ بھی جس کو کہتے ہیں، آخری الہامی کتاب جو ہے قرآن ہے، اس کو اس کے بھی 4 حقوق ہیں کہ اس کو ہمیں پہلے پڑھنا سیکھنا ہے، پھر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے، پھر اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور جہاں تک آپ کا ہلکا اثر ہے وہاں تک اس کی ترویج بھی کرنی ہے، اس کو پھیلانا بھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی رحمتوں والا، بہت ہی اللہ کی خاص مہربانیوں والا مہینہ تھا، جو کہ بس گزرا ہی چاہتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا تھا کہ ہم عبادت کر کے اپنی یعنی عبادت کر کے اللہ سے توبہ مانگ کے، اللہ سے مغفرت مانگ کے اپنی بخشش کروا لیں۔ تو علاوہ ازیں آپ دیکھیں کہ اس عشرے میں ایک رات بھی ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو یہ قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں کی، مفسرین کہتے ہیں کہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کا مطلب ہے تقریباً یہ 83 سال اور 4 ماہ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت ایک رات میں عبادت کرنے کے برابر جو انسان کو اجر مل جاتا ہے، اور وہ بھی بے رعائی۔ تو ابھی بھی چانس ہے کہ 29ویں رات آنے والی ہے۔ طاق راتوں میں فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو اگر ماشاءاللہ آپ نے عبادت کر لی ہیں، اس میں قیام اللیل کر لیا ہے، تو فابیا، بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ 29 رات آنے والی ہے۔ تو اس کو اویل کریں، اس میں آپ عبادت کریں، قیام اللیل کریں، ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو باقی وقت رہ گیا رمضان کا، اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ روزے میں صرف یہی نہیں بھوکا پیاسا اور مباشرت سے بچنا ہے، بلکہ تمام گناہوں سے بچنا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنا ہے، زبان کے گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم نے عملی طور پہ ایسے غلط کام نہیں کرنے ہیں، ایسے برے کاموں کی طرف چل کے نہیں جانا، ایسے برے کام نہیں کرنے،
جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ان تمام چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ واقعی انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب اجر دیں گے تو طبیعت جو ہے نا انسان کی فرحان ہو جائے گی، اور بے انتہا وہ خوش ہو جائے گا، اور پھر اس کو جب دعوت ملے گی کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ریان جو ہے دروازہ تمہارا منتظر ہے، اور اس کے رستے سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.